قرآن ہمارے پاس ہے. اگر ایک مشرک پہ قرآن اثر کر سکتا ہے، کافر پہ قرآن اثر کر سکتا ہے، کہ ہمارے پر اثر نہیں کرتا؟ کرے گا کب؟ جب یقین ہوگا. لا ریب فی، اس کی تاثیر میں کوئی شک نہیں، اس کے فائدے میں کوئی شک نہیں، اس کی شفا میں کوئی شک نہیں، اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی شک نہیں. لیکن ملے گا کس کو؟ للمتقین. جو پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچے گا، اللہ رب العالمین اس کو اس سے فائدہ دیں گے. جو گناہ سے نہیں بچتا اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ایمان لانے کے بعد گناہ کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، وبائی امراض اور اس کے شرعی احکام، اس پہ چند گزارشات آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث آپ نے سنی، اللہ نے کوئی بیماری آسمان سے نازل نہیں کی مگر اس کی ساتھ دوا بھی نازل کی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، من صلی الفجر، جس نے فجر کی نماز پڑھی، من صلی الفجر، جس نے فجر کی نماز پڑھی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ شخص اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جس کا اللہ حافظ اور نگہبان ہو، اللہ محافظ ہو، اس کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے؟ اچھا، اب دل پہ ہاتھ رکھیں، کتنے بندوں نے جو یہاں بیٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذمے اور ضمانت میں نہیں آنا چاہتے. پھر بیماری اٹیک تو کرے. من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے سچی زبان نے نبوت سے فرمایا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. اس لیے اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو فجر کی نماز کا اہتمام کیجیے گا. اچھا، آگے چلتے ہیں. یہ کرونا وائرس جو ہے کہاں حملہ کرتا ہے؟ ناک پر، کان پر، گلے پر، یہیں سے یہ داخل ہوتا ہے. اس کے لیے جی ماسک لگائیں جی، ٹھیک ہے، بہت اچھی تدابیر ہے. یہ آگے مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے. کوئی بندہ اگر اس کا مذاق اڑاتا ہے تو غلط کرتا ہے. اچھا، نبی علیہ السلام نے کہا ہمیں صبح و شام یہ دعا پڑھیں 3 دفعہ، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو، میرے جسم کو تو حفاظت میں رکھ، عافیت میں رکھ. اچھا، جسم کے اندر کان ہے کہ نہیں، منہ ہے کہ نہیں، گلا ہے کہ نہیں؟ پہلے اللہ کے رسول نے پورے جسم کی حفاظت کا لفظ بولا، بدنی، اللہ عافنی فی بدنی. فرمایا اللہ عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے تو کانوں کی بھی حفاظت فرما. اللہ عافنی فی بصری، اے اللہ تو میری آنکھوں کی بھی حفاظت فرما. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب لو، یہ دعا کون کون پڑھتا ہے، یا کس نے سیکھی، کس نے کوشش کی؟ آگے چلیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو آدمی یہ دعا صبح و شام پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الذی، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، لا یضر مع اسمہ شیء، اگر اس کے نام کے ساتھ یہ جب شروع کیا جائے تو کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اس پورے جہاں کے اندر کوئی بھی ضرر دینے والا، کوئی وائرس، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی حملہ آور، کوئی دشمن، کوئی کسی قسم کی تکلیف دے سکتا ہی نہیں. کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. میں اس سب کچھ اور سب کچھ جاننے والے کے نام کے ساتھ اس بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نقصان دینے والی چیز زمین اور آسمان کے اندر مجھے تکلیف نہیں دے سکتی. یہ دعا 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام. علماء اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں، جو بندہ یہ پڑھ کے نکلے گولی بھی اس پہ اثر نہیں کرتی. گولیاں آئیں گی بالوں کے اندر سے نکل جائیں گی، یہ پریکٹیکل موجود ہے. کپڑوں کے اندر سے چھلی ہو کے نکل جائیں گے، بندے کو نہیں لگے گی. میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں. پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، سمندر سے زیادہ گہری،
لیکن اس پر یقین ہوگا تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ ہماری ایک حفاظت ہے۔ اگلی بات، لا عدوى ولا طیرہ ولا حمى، کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بیمار کہیں بھی کسی چیز میں نحوست نہیں، کوئی الو کا تصور نہیں، اور کوئی بھی سفر کا کوئی بھی نظریہ نہیں ہے۔ اس بار میں صرف ایک بات پر بات کرتا ہوں۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ، آپ جزامی سے، اس کو جزام لگ جاتا ہے، کوڑ جسے آپ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے جس کا کوڑ لگ جاتا ہے تو اس سے بھاگ، کما تفر من الاسد، جیسے کہ تو شیر سے بھاگتا ہے۔ آپ دیکھیں بظاہر اس حدیث کے پہلے الفاظ اور آخری الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ کوئی بیماری متعدی نہیں۔ حدیث کے آخر میں کیا فرمایا؟ کہ تو جزامی سے، کوڑ والے مرض سے ایسے بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ محدثین جو حدیث کے اتار چڑھاؤ کو، اس کی فہم کو، اس کے بیان کو، اس کے بلاغت کو سمجھتے، انہوں نے یہ اس کا مطلب بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ طبعی طور پر انسان جو ہے کوڑ والے بندے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے رسول السلام نے اس کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر توام پرستی پیدا نہ ہو کہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تھا نا، اس وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی۔ اصل میں توام پرستی کو اللہ کے رسول السلام نے عقیدے سے نکالنے کے لیے یہ فرمایا کہ تو اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا سنت ہے۔ یہ آگے جا کے ایک اور واقعہ میں آپ کے ذہن نشین کروں گا، آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہاں اس سے عام لوگوں جو عوام الناس ہے نا، یہ ان کو اس چیز سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو خواص ہیں، خواص کو اس چیز سے اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے خود ثابت ہے کہ آپ نے ایک جزامی کے ساتھ، کوڑ والے کے ساتھ کھانا کھایا۔ سمجھ آئیے؟ اللہ کے رسول السلام نے صرف لوگوں کو توہم پرستی سے روکنے کے لیے یہ حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کیا ہے۔ کتاب الطب، صحیح البخاری، اس کی آپ کتاب الطب نکال کر یہ حدیث کی تشریح پڑھ سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاطی تدابیر بتائی وہ بھی آپ کے میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جہاں یہ بیماری آ جائے جس علاقے میں، آپ اس علاقے میں داخل نہ ہو، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ جہاں جس علاقے میں موجود ہوں وہاں اگر بیماری آ جاتی ہے، فلا تخرجوا منها فرارا، تو وہاں سے موت کے ڈر سے نہ بھاگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جہاں پر وبا آ گئی ہے بھی سارے وہاں سے بھاگ جاؤ، سوائے ان کے جن کو لگی وہاں چھوڑ دو؟ آپ کا ان کو وہاں روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اپنے آپ کسی کو نہیں لگتی، ہاں کب لگتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، وگرنہ اللہ کے رسول السلام تو ساری جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس علاقے میں وبا آ گئی ہے، طاعون کا مرض پھیل گیا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں جن کو نہیں لگی وہ وہاں سے بھاگ جائیں، اور جن کو لگی ہے وہ وہاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ ایسے کہا آپ نے؟ نہیں کہا، فرمایا جن کو نہیں لگی وہ ادھر نہ جائیں، اور جس علاقے میں آ گئی ہے وہ وہیں رہیں۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ جس طرح شیر سے بھاگنے کے لیے کہا نا، یہ وہ احتیاطی تدبیر ہے، اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور ابن ماجہ اور بہقی کی حدیث میں ہے کہ یہ طاعون کی بیماری کس علاقے میں پھوٹتی ہے، بڑی خطرناک اور مہلک قسم کی بیماری تھی، جس طرح آج یہ وائرل ہوئی ہے یہ کورونا۔ فرمایا ابن ماجہ اور بہقی کی حدیث ہے ایسی وبائیں ان علاقوں میں پھوٹتی ہوں جہاں بدکاری عام ہو جاتی ہے۔
یہ ابن ماجہ اور بہقی کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ذرا اپنے معاشرے پہ غور کریں، اپنی سوسائٹی پہ دیکھیں، ہم یورپ کے معاشرے کو دیکھیں، ہم چین کو دیکھیں، اٹلی کو دیکھیں، دبئی کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں، علاقوں میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، اپنی گلی محلے میں دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، تو کیا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ؟ یہ بیماری کیوں آئی ہے؟ دل پاک نہیں تو انسان پاک ہو نہیں سکتا، دل پاک نہیں تو انسان پاک ہو نہیں سکتا، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یاد رکھیے گا، شاعر نے بھی دو لفظوں میں بات کہہ دی ہے، دل پاک نہیں تو انسان پاک ہو نہیں سکتا، وگرنہ ابلیس کو بھی وضو کے فرائض بہت آتے تھے۔ جب تک میرے بھائیوں یہ گندگی اندر سے نکلے گی نہیں، یہ فحاشی والی، عریانی والی، بہیائی والی، اس وقت تک یہ بیماری نے ہماری جان نہیں چھوڑنی۔ یہ عذاب ہے، وگرنہ بیماری کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب بیمار ہو، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے اس کی کیا کرے؟ تیمارداری کرے۔ صبح کرے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اور یہاں اللہ کے رسول روک رہے ہیں، جس علاقے میں یہ بیماری لگ جائے، وبا آ جائے، وہاں نہ جاؤ۔ اور عام بیماری کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ اس کی تیمارداری کریں، صبح کریں گے تو شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اور یہاں فرمایا وہاں نہ جاؤ۔ یہ بیماری عذاب کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اچھا، کن علاقوں میں خدا کا عذاب نہیں آتا یہ بھی سن لو، سورہ انفال ہے۔ مشکل مکان دعا کی، اللہم ان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ یا اللہ اگر یہ تیرا قرآن سچا ہے، غلاف کعبہ پر پکڑ کے دعا ہو رہی ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے، ملتزم کو پکڑ کے یہ دعا کی جا رہی ہے، ابو جہل کا عین کمپنی کر رہی ہے دعا۔ یا اللہ اگر یہ تیرا قرآن سچا ہے، تیرا نبی برحق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا۔ تو کیا اللہ کا قرآن سچا نہیں تھا؟ سچا تھا، پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے اس سے اگلی آیتوں میں جواب دے دیے کہ اللہ کے رسول آپ جہاں موجود ہوں ہم وہاں عذاب نازل نہیں کیا کرتے، اور جہاں لوگ استغفار کرتے ہوں، گناہوں کی معافیاں مانگتے ہوں، وہاں بھی خدا کے عذاب نہیں آیا کرتے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو ہم نے کھرچ کر ہم نے اپنی شادیوں سے نکالا، اپنی خوشیوں سے نکالا، اپنی غمیوں سے نکالا، اپنے چہروں سے اتارا، اپنے لباسوں سے اتارا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سنت کو ہیلے بنا کے، بہانے بنا کے، عذر تلاش کے، اور جب سٹیٹس بناتے ہوئے، اپنا سٹینڈرڈ بناتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کی ایک نبی کی ایک سنت کو کھرچ کے ہم نے دور کر دیا، اور آج کی سنت کو چھوڑنے کا وبال ہمارے اوپر پایا ہے۔ اور استغفار تو ہماری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ استغفار کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ پتنگیں چڑھاتے ہیں، کڑیاں، ہندوؤں کی رسمیں اپناتے ہیں۔ وہ پیسے صدقہ کرنے تھے غریبوں پر، مسکینوں پر، جن کے گھر میں رات کو روٹی نہیں پکتی، وہ پتنگوں میں لگا رہے ہیں۔ وہ وقت جو اللہ کے سامنے سجدوں میں گزارنا تھا، وہ ہندوؤں کی رسم اپنانے میں لگائے جا رہے ہیں۔ بتاؤ، خدا کا رحمت، خدا کا فضل نازل ہوگا، خدا کا غضب نازل ہوگا۔ اوپر سے ظلم یہ ہوا کہ مولویوں نے اذانیں دینی شروع کر دی، راہبر ہی راہزن بن گئے، راہبر ہی راہزن بن گئے۔ سنت میں لگانے والوں نے بدعت کو جاری کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کے صحابہ استغفار کرتے ہیں، لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ استغفار کا کہتے ہیں، اور ہم نے کیا شروع کر دیا؟ ذخیرہ حدیث میں کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ذخیرہ حدیث میں یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں ان واقعات سے آگاہ کریں۔ کوئی برا کہتا ہے تو آپ کو کہیں، سنت رسول کو ڈنگے کی چوٹ میں بیان کریں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب، جہاں آپ ہوں، آپ کی سنت ہو، وہاں اللہ کے عذاب نہیں آیا کرتے۔ اور جہاں لوگ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوں اجتماعی طور پر، یونس علیہ السلام کی قوم پہ بالکل عذاب آن کھڑا ہوا سر پہ، یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے،
جتنی قوم پر بھی عذاب آیا اللہ نے اس عذاب کے اندر اس کو عذاب کی لپیٹ میں سب کو دھر دیا ہے، لیکن صرف ایک قوم بچی ہے جس کو قرآن الا قوم یونس، پوری کائنات میں ایک قوم مستثنا ہوئی اللہ کے عذاب سے، وہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ انہوں نے استغفار کیا تھا، پوری قوم نے مل کر استغفار کیا، اور ہم استغفار کرنے کے بجائے کورونا کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مذاق چلتا ہے۔ میرے بھائیو یہ کہ مذاق کہیں کل کو حقیقت نہ ہو جائے۔ اسلام آباد کے اندر کئی مسجدوں کو تالے لگ گئے، سندھ کے اندر مسجدوں کو تالے لگ گئے، عین ممکن ہے یہاں بھی تالے لگ جائیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی انتہا ہے۔ اللہ نے جب اللہ جس بندے سے آپ ناراض ہو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے ہیں، ویسے بتاؤ ایمانداری سے، جھٹکا سا سوال ہے میرا، پہلے میں خود شامل ہوں۔ میرے گھر کے اندر کوئی بدکار کوئی بدماش کہ میں نے تمہارے گھر جانا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، یا کوئی بھی بندہ ہے نہیں میں پسند نہیں کرتا، میں اپنے گھر اس کو مہمان بلاتا ہوں۔ آج اللہ کی ناراضگی ہے، آج اللہ نے اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، وزیروں کو بھی، مشیروں کو بھی۔ سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، تصویر آ جاتی ہے فلاں وزیر نے فلاں جگہ سنگ بنیاد رکھا۔ جب سے یہ خدا کا عذاب پاکستان میں آیا، کسی وزیر کے بارے میں آپ نے سنا کہ 5 وقت کا نمازی بن گیا؟ سنا؟ فیس بک پر اس نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، صبح شام کے اذکار کر رہا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے۔ سنا کسی اپنی لیڈر کے بارے میں؟ میرے محترم بھائیوں یہ بہت دل کی دکھی ہوئی باتیں ہیں، اور آج اس ہم نہج پر پہنچے ہیں، تمہارے گناہوں نے ہمیں بچایا ہے۔ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو اس لیے یہ بیماری جو ہے، فرمایا ابن ماجہ کے اندر اور بہقی میں، کب یہ بیماریاں آتی ہیں؟ جب بدکاری عام ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک البدایہ و نہایہ میں ایک واقعہ ذکر کیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ تفسیر ابن کثیر لکھنے والے مفسر قرآن، ان کی تاریخی کتاب ہے البدایہ و نہایہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد اگر آج ہم صرف اسی واقعہ پر ہی عمل کر لیں، میں یہ سمجھتا ہوں پوری قوم اس پہ عمل کر لے، اللہ رب العالمین ہم سے یہ عذاب ٹال دے۔ واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ المقتدی بامر اللہ، یہ ایک مران تھا، اس کے دور حکومت میں بہت زیادہ بلائیں، مصیبتیں، طوفان، سیلاب، اتنی زیادہ بلائیں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے طوفان و سیلاب آئے، کاٹ سالیاں ہوئیں، درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے۔ اس نے علماء کرام کو بٹھایا، مشورہ کیا، میں سمجھتا پھر بھی عقل مند تھا، اہل علم کو بٹھایا، قرآن و سنت کو ماننے والوں کو بٹھا کر ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے پھر ایک حکم جاری کیا، آج کاش ہمارے حکمران یہ حکم جاری کرتے، کاش ہمارا علماء طبقہ یہ حکم جاری کرتا اذانیں پڑھنے کے برعکس۔ بڑا آسان سا کام ہے نا، اذانیں پڑھنا بڑا آسان کام ہے، مشکل کوئی نہیں دیکھا۔ جو المقتدی بامر اللہ نے حکم جاری کیا علماء کی مشاورت سے، وہ سننے والا ہے، وہ یہ تھا علاقہ بھر میں، پورے ملک میں میوزک کے آلات کو توڑ دیا جائے، لے جاؤ یہ واقعہ اپنے دلوں میں نقش کر کے، آج یہ ٹی وی کو بند کر دو، صرف خبر کے لیے آپ رکھیں، میوزک کے آلات کو توڑ دیا جائے، گانے بجانے کی محفلیں ختم کر دی جائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو شعبہ ہے دعوت اصلاح کا، اس کو فعال کر دیا جائے۔ لو یہ 3 آرڈر جاری ہوئے، آلات موسیقی کو توڑ دیا جائے، کنجروں کی محفلوں کو بند کر دیا جائے، اور امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا ایک باقاعدہ شعبہ تھا اور آج بھی ہے، جس کو محکمہ اوقاف کہتے ہیں، جو مردوں کی کمائی کھا کے کہ آج ہم مردہ بن چکے ہیں۔
ان کا کام تھا دعوت کا کام کرنا، انہوں نے مردوں کو بیچنا شروع کر دیا، اور آج اس کے نتیجے میں پوری قوم مردہ ہو چکی ہے۔ اس نے کہا یہ 3 کام تم کر لو، اللہ تمہارے پر رحمت نازل کرے گا۔ لو، بادشاہ کا آرڈر تھا، بادشاہ کا آرڈر ہوا، لاک ڈاؤن ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ مسجدوں کو بھی تالے لگ گئے ہیں، ہر دکان بند ہے سوائے خرد و نوش کے۔ اگر یہ حکم جاری کر دے ہمارے مہربان، اللہ نے یہ توفیق فرمائے کہ آج کے بعد پورے ملک میں کوئی موسیقی نہیں چلے گی، قرآن چلے گا۔ قرآن کی تلاوت گلیوں میں، محلوں میں، ہر جگہ، دفتروں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، ہر بچے کی زبان پہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ ہوگا۔ اور کوئی مجلس بے حیائی کی نہیں چلے گی، ہر آدمی دعوت دین دے گا، برائی سے منع کرے گا۔ جب یہ محکمہ فعال ہوا، اللہ رب العالمین نے المقتدی بامر اللہ کی اس حکومت میں ان ساری چیزوں کو ایک جب فعال کر دیا، اللہ نے آسمان سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ کیوں بھائی ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ کام ہم اپنے گھر تو کر سکتے ہیں۔ آج واللہ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، یہ لوگ باہر موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور گانے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، گھروں کے اندر پتنگیں اڑ رہی ہیں، آوارہ گردی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آخری بات ہے، عقبہ بن عامر آتے ہیں، من نجات، اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک، ایک حدیث میں املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول میں رکھ، ولیسعک بیتک، اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھ، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ ہمیں ایک نسخہ بتا دیا، اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جو تم میں سے اللہ اور دن آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے خاموش رہے، اگر نہیں تو یا وہ کم از کم خیر کا کلمہ کہے، خیر کا کلمہ کہے یا خاموش رہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ امسک املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول میں رکھ، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع سمجھ، آوارہ گردی چھوڑ دے۔ روڈ پر مرغا بن کے فوجیوں سے لطف کھانے ضرور ہیں، گھر کے اندر بیٹھ رب کی قرآن کی تلاوت کر، ذکر و اذکار کر، وہاں ضرور مرغا بننا۔ ایک قانون ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور ہماری بہتری کے لیے اور تدابیر حفاظتی اختیار کرنا یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ یہ 3 کام تو کر لے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر، اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع سمجھ، اور اپنی غلطیوں پر رویا کر، تو تجھے نجات مل جائے گی، دنیا میں بھی نجات ملے گی، آخرت میں تو بھی انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ جو تعلیمات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، ان کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل البدعة والمبتدعين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا شفانا عاجلا كاملا، اللهم اشفنا شفانا عاجلا كاملا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ربنا
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ادخلهم جنة الفردوس مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار